بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 23 مارچ یوم تجدید عہد بہت ایک قیمتی دن ہے، تاریخ میں ایک یادگار ترین دنوں میں سے ایک ہے، لیکن اس میں جو تجدید عہد کی بات کی جاتی ہے کہ یہ اصل میں تجدید عہد کا دن ہے کہ جو ہم نے عہد کیا تھا تو وہ عہد تھا کیا اور ہم جا کس طرف رہے ہیں۔ جو ہم نے عہد کیا تھا، آپ کو یاد ہی ہوگا کہ یہ قرارداد پاکستان جو 23 مارچ کے حوالے سے ہم ہر سال اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کو مناتے ہیں، اور ہم اس حد تک اس کو یاد رکھتے ہیں کہ بس 23 مارچ کا تاریخ میں ایک دن تھا جب ہم نے ایک قرارداد منظور کی تھی، اور اس سے زیادہ اس کا مقصد کیا تھا وہ ہمیں یاد نہیں ہے، وہ ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ اسی لیے ہر سال 23 مارچ کو ہم کچھ ترانے پڑھ لیتے ہیں۔ ہم 23 مارچ جب بھی آتی ہے تو بس یہ تجدید عہد کے حوالے سے کچھ باتیں کر لیتے ہیں، لیکن اصل مقصد اس کا کیا ہے؟ کیا اس طرح ہم اس مقصد کو نبھا پاتے ہیں، اس مقصد کی یاد دہانی کر پاتے ہیں؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں، جہاں تک میں ہر سال 23 مارچ کو دیکھتا ہوں کہ ہم صرف یا کچھ کسی بھی اس طرح کے کچھ پروگرام وغیرہ منعقد کر لیے، اس میں بڑی بڑی ہم نے باتیں کر لیں، کچھ یادیں جو ہیں وہ ہم نے شیئر کر لیں، لیکن جو اصل مقصد ہے اس کی طرف ہم دھیان ہی نہیں کرتے۔ یقین مانیں 23 مارچ اتنا قیمتی دن ہے، یقین مانیں 23 مارچ اتنا قیمتی دن ہے کہ اگر ہم نے اس کے مقصد کو سمجھا ہوتا نا، اور ہم واقعی 23 مارچ کو اس کے مقصد کی طرف دھیان دے رہے ہوتے تو ہم اس مقصد کو حاصل بھی کر چکے ہوتے۔ اور اس کے علاوہ میں آج اس ویڈیو میں ایک بات اور ایڈ کروں گا کہ جو بہت عرصے سے میرے ذہن میں چلی آ رہی تھی، لیکن میں بات جان بوجھ کے کرتا نہیں تھا، تو لیکن بہت سے لوگوں سے مجھے اس طرح کی بات سننے کو ملی، جس کی وجہ سے آج ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں اس پر بھی بات کر لوں، کیونکہ اس کا بھی تعلق 23 مارچ سے ہے۔ تو اور ایک تیسری بات بھی ہے جو اسی کے ساتھ 23 مارچ سے منسلک ہے، اس پر بھی انشاءاللہ میں بات کروں گا، لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ 23 مارچ جو ہے اس کے حوالے سے ذرا یاد کریں، تھوڑا سا ماضی کے دریچوں میں جھانکیں، تھوڑا سا ماضی کو ٹٹولیں، ماضی کی طرف ذرا تھوڑا سا جائیں، تھوڑی سی یادداشت کو اپنی اس طرف لے کر جائیں۔ آپ نے دیکھا نہیں لیکن آپ نے ڈرامے ضرور دیکھے ہیں، آپ نے ہو سکتا ہے پڑھا نہ ہو لیکن سنا ضرور ہوگا کہ 23 مارچ اور اس کے بعد پھر 1947 14 اگست تک کیا کیا معاملات ہوئے، کتنی قربانیاں دینی پڑیں، اور صرف 14 اگست 1947 کو کیا حالات پیش آئے، کیا کچھ ہوا، یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہوں گی، اس لیے میں ان کو دہرانے کی طرف نہیں جا رہا، میں اصل مقصد کی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ اور مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ایک نعرہ لگایا جاتا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہم نعرے لگاتے تھے، یہ مسلمان جو تھے نعرے لگاتے تھے، اور اسی نعرے کی بنیاد پر پاکستان وارد وجود میں آیا۔ بھول تو نہیں کیا؟ آپ کو یاد ہی ہے نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یقین مانیں اگر اس مقصد کے مطابق ہم نے کوشش کی ہوتی اور کر رہے ہوتے، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے اب تک کر رہے ہوتے، صحیح معنوں میں کوشش کر رہے ہوتے، تو یقین مانیں یہ جو بھی ہم رونا رو رہے ہیں کہ جو بچی کو اس کے باپ نے قتل کر دیا، تو یہ نہ ہوتا۔ آپ یقین مانیں یہ نہ ہوتا جو آج سے 2-3 دن پہلے ایک جو پولیس لیڈی کانسٹیبل جو تھی، لیڈی پولیس، وہ جو کیا نام ہے، انہوں نے خودکشی کی، ایسا نہ ہوا ہوتا، ایسا نہ ہوا ہوتا جو بھی 1-2 دن پہلے یا 2-4 دن پہلے ایک اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی خاتون نے خودکشی کی، ایسا نہ ہوا ہوتا۔ تو اور یقین مانیں جو اتنے معاملات ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اخباروں میں چھپتے ہیں، ایسے معاملات نہ ہوتے اگر ہم نے اس مقصد کو پہچانا ہوتا۔ 23 مارچ اسی کی یاد دہانی کے لیے ہے، لیکن میری بات یہ تلخ ضرور ہے، اور اتنا اچھا دن لیکن اتنے تلخ انداز سے بات اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ ہم نے اس عہد کو بھلا دیا ہے، ہم اس عہد کو بھول چکے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں عہد ہمارا تھا کیا۔ ہمیں صرف یہ یاد ہے 23 مارچ کو کوئی قرارداد پاس ہوئی تھی، بس ہم نے اس کی خوشی میں
وہ کوئی فلجڑی چھوڑ دینی ہے، کوئی جناب پٹاخہ چلا دینا ہے، یا پھر کوئی نعرے لگا دینے ہیں، یا 2-4 ترانے پڑھ لینے ہیں، ہماری طرف سے جناب 23 مارچ مکمل ہو گئی۔ کیا یہ مقصد تھا؟ خود ذرا سوچیے گا اس بارے میں۔ اور اگر یہ مقصد تھا، یہی مقصد تھا کہ اس کو بس یاد کرتے رہنا، تو پھر کیا فائدہ ہوا اس سے اتنی بڑی قرارداد کا کہ جب یہ صرف یاد ہی کرنے کے درجے میں ہے۔ لیکن اگر مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی بنیادوں میں جو ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور جو قائد اعظم فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان کے الگ الگ مارد وجود میں لانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اس میں یعنی اسلام کے مطابق زندگیاں گزار سکیں۔ اسلامی جو قوانین ہیں، جب قوانین کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا وہ 14 سال پہلے، یعنی ساری جو قوانین تھے وہ سامنے آ چکے ہیں، وہ تو ہمارے پاس موجود ہیں، ہم نے نئے قوانین تھوڑی بنانے ہیں۔ جب یہ ساری باتیں ہو چکی تھیں اور یہ ساری باتیں پاکستان کے مقاصد میں سے ہیں، پاکستان کی بنیادیں یہ ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو بھلانے کی وجہ سے آج ہم کس قدر سخت کرائسس میں ہیں۔ تھوڑا سا سوچئے گا، اس چیز پر غور کیجئے گا۔ جو دوسری بات جس پر میں نے کہا تھا میں توجہ دلاؤں گا وہ یہ ہے کہ یعنی میڈیا، سوشل میڈیا اتنا فاسٹ ہے، اتنا ایڈوانس ہے کہ آپ روز دیکھتے ہیں، ہر دوسرے دن آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی اس طرح کی خبر چلتی ہے، اس طرح کی ویڈیو سامنے آتی ہے، اس طرح کی کوئی منظر سامنے دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آج بھی ان کے ساتھ کتنا ظلم و تشدد ہو رہا ہے، انڈیا میں، بھارت میں، آج بھی کشمیر میں کتنے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اب ذرا تھوڑا سا سوشل میڈیا کو ذرا کنگالیں، آپ کے پاس بھی اس طرح کچھ ویڈیوز موجود ہوں گی، وہاں پہ مسلمان جو نوجوان ہیں ان کی طرح ہڈیوں کا بھی چورا بنایا جاتا ہے، ذرا دیکھیں کس طرح ان کی بوٹیوں کا قیمہ بنایا جاتا ہے، آج بھی ایسا چل رہا ہے۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس چیز پر بات کرتے ہیں کہ جی جو مسلمان تھے، مسلمانوں کے اسکالرز تھے، انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ انہوں نے پاکستان کی مخالفت نہیں کی تھی، یہ بات کلیئر کریں، یہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اصل میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پورے ہندوستان کو پاکستان بنانا ہے، صرف یہ اختلاف تھا، صرف یہ اختلاف تھا، یہ اختلاف نہیں تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے مسلمان آزاد نہ ہوں، ایسی بات نہیں تھی۔ اگر یہ ہوتا تو پھر 1857 کی جنگ میں کون تھا جس نے یعنی کیا نام ہے لیڈ کیا تھا، اور سب سے پہلے کس نے یعنی ہندوؤں کے خلاف، انگریزوں کے خلاف جہاد شروع کیا تھا، اور کس نے انگریزوں کے خلاف جہاد کرتے کرتے یعنی اس تحریک کو اس قدر کامیابی تک پہنچایا تھا۔ ذرا سوچئے گا، ذرا تھوڑا سا عقل بھی استعمال کیجئے گا۔ جو اس طرح کے دہریے قسم کے اور سیکولر قسم کے لوگ ہیں ان کی باتوں پر کان نہ دھرا کریں، یقین مانیں یہ اپنے دشمن ہیں ہی، اپنے تو بے شک دشمن ہیں ہی، یہ آپ کے بھی بڑے سخت دشمن ہیں۔ اگر اس کی ایک مثال دیکھنا چاہیں تو آپ کو پتہ ہے جو این جی اوز کا کردار پاکستان میں چل رہا ہے، بے شک خواتین مارچ کے نام سے ہو یا کسی بھی نام سے ہو، یہ اسلام کی جو بنیاد تھی باحیا معاشرہ قائم کرنا، اس کی دھجیاں بکھیرنا ان کا مقصد ہے۔ اور جو اسلام کی بنیادوں کو کاٹنے کے لیے کام کر رہے ہوں، جو پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہوں، تو کیا وہ پاکستان کے یا اسلام کے مخلص ہو سکتے ہیں؟ اور جب وہ ان کے مخلص نہیں ہو سکتے تو آپ کے مخلص کیسے ہوں گے؟ تو آپ کیسے یہ بھول میں پڑے ہیں کہ یہ آپ کے مخلص ہوں گے، آپ کے حقوق کے لیے بات کر رہے ہوں گے؟ یہ آپ کے حقوق کے لیے بات نہیں کر رہے، یہ آپ کو نوچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آزادی چاہ رہے ہیں، آپ کو نوچنا چاہتے ہیں اس لیے آزادی چاہ رہے ہیں۔ میری اسٹیٹمنٹ کو لکھ لیجئے گا، یہ آپ کو نوچنا چاہتے ہیں، آپ کے چیچڑے اڑانا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ آزادی کے نعرے لگاتے ہیں، اور اس بات کو ذرا رنگین انداز سے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے صاف بات کریں گے تو کوئی نہیں مانے گا، اس لیے وہ اتنی رنگین انداز سے بات کرتے ہیں۔ اس لیے ان باتوں کو ذرا سوچیے گا، سمجھیے گا، اور اس میں ایک بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان باتوں کو سوچنے سمجھنے کے بعد اپنا کردار دیکھیے گا کہ آپ کا کردار کیا بنتا ہے، اور کیا آپ اپنا کردار نبھا رہے ہیں؟ کیا جو آپ کا کردار بنتا ہے آپ اپنا کردار نبھا رہے ہیں؟ اگر نبھا رہے ہیں تو پھر تو میری طرف سے آپ کو مبارک ہو اور اللہ آپ کو کامیاب کرے، لیکن اگر اپنا کردار نبھا نہیں رہے تو پھر سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پھر اس صورتحال میں آپ کا کردار بنتا کیا ہے اور آپ کر کیا رہے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکیے۔ اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔